السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ اس آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے، اس قرآن کی روشنی آپ پر ڈالنے سے پہلے، آپ کی صحت کے لیے ایک ایسی قدرتی دوا بتا رہا ہوں۔ دوستو، اگر عمل کرتے رہیں گے، آخر سانس تک نوجوان بن کے رہیں گے، تندرست بن کے رہیں گے، خوبصورت بن کے رہیں گے، ہر بیماری سے بچ کو رہیں گے۔ گیس ٹربل، ہارٹ ٹربل، شوگر، بی پی، کینسر، کڈنیاں خراب، لیور خراب، کچھ نہیں ہوئیں گا میرے دوستوں۔ اسے کرنا کیا ہے؟ دیکھو، یہ ایرنڈی کا جھاڑ، میرے دوستوں، یہ ایرنڈی کا بیج ہے، یہ ایرنڈی کا جھاڑ، اور اس کے تیل کو کیسٹ آئل بولتی۔ اسے وارم میں ایک مرتبہ کشایا بنا کر، یہ سب دال کو کشایا بنا کو شکر یا شہد ڈال کر گھر میں سب کو پلائیں۔ وارم میں 2-3 بار پلا سکتے ہیں، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ یہ قدرتی چیز ہے دوستو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، میری پاک چیزیں کھاؤ۔ پاک چیزیں کیا؟ جو ہم نہ بیماریاں سے پاک کرتی، وہ پاک چیزیں ہیں میرے دوستوں۔ اور یاد رکھو، اس کا تیل بھی آتا ہے، اگر یہ نہیں کھائیں گے، آپ نہیں پیئیں گے، یہ تیل ہے اس کا کیسٹ آئل، یہ میڈیکل میں ملے گا کیسٹ آئل۔ لے کو وارم میں 2-3 مرتبہ دودھ میں ڈال کر پیتے رہے، ہر دن 1 چمچہ پی سکتے ہیں دودھ میں ڈال کر، ہر بیماری سے بچ کے رہیں گے، بچے سے بوڑھے تک پی سکتے ہیں میرے دوستو بھائیوں۔ اب آئیے جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، تو اللہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب انسان انسانیت کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس انسان کے مالک کی پہچان کر لیتا ہے، وہ سرو شکتی ایشور اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، وہ سارے جانور سے اعلیٰ پیمانے پر نکل جاتا ہے۔ اس کا مقام سارے جانور سے اونچا، فرشتوں سے اونچا اس کا مقام، جو انسانیت کو حاصل کر لیا، جو اس کائنات کے پروردگار کی پہچان کر لیا۔ تو دوستوں، شاعر کیا خوب کہا، بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ دوستوں، جو بچہ 14-15 سال تک اس کا بچپنا ہوتا ہے، جو بچہ 14-15 سال اسکول کا چور بنیا، پڑھائی کا چور بنیا، اور ماں باپ کی عزت نہیں کریا، شریر بنیا، نالائق بدماش بچہ بن گا، تو اس کی جوانی برے ٹائم سے گزرتی ہے، مصیبت سے گزرتی ہے۔ وہ جوانی میں بس اسٹینڈ کو کولی ڈھونے جانا پڑتا ہے، ریلوے اسٹیشن کو کولی ڈھونے جانا پڑتا ہے، اور روڈ کے اوپر موز پھلیاں بیچنا پڑتا ہے، آلو بیگن بیچنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، اتنا ہی نہیں، میرے دوستو، وہ مجبوراً کھٹ پیکٹ بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے روزی کے لیے،
در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے. اگر وہی بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے اور علم دل لگا کر علم کو حاصل کرے تو میرے دوستوں وہ بچہ آگے چل کر پولیس بنے گا، انسپکٹر بنے گا، ڈی ایس پی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے گا. میرے دوستوں یہاں تک کہ وہ وزیر اعظم بن جائے گا. جو بچہ علم کی عزت کرتا ہے، جو نوجوان بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند بھر سویا، اگر علم سیکھنے کے بعد، علم جاننے کے بعد جوانی نیند بھر سو جاتا ہے، یعنی پینے میں، کھانے میں، مزہ کرنے میں، پھرنے میں اور برے صحبتوں میں پولیاں کے ساتھ، گنڈیاں کے ساتھ مل گیا اور غلط صحبت کر لیا تو جوانی نیند بھر سویا. اگر جوانی ایسا گزار ڈالیا، جوانی میں ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بنیا، ایک اچھا انسپکٹر نہیں بنیا، ایک اچھا لائر نہیں بنیا، میرے دوستوں بڑھاپا دیکھ کر رویا. بڑھاپے میں روتا ہے، بڑھاپے میں اس کا سہارا کوئی نہیں بنتا. بڑھاپے میں جورو بھی گالیاں دیتے رہتے، کیسا درندر میرا بیٹا بڈھا ہو کو پڑیا ہے. جوانی پورا روڑی بن کو تھا، لفنگا بن کو تھا. جوانی میں سب کو ڈراتا تھا، سب کو مارتا تھا، گندے گندے گالیاں دیتا تھا، بے حیا بن کو، ماں کی بہن کی بول کو. اب بڈھا ہو کو کونے میں پڑیا ہے، تھوکو رے اسے لے باہر کام تو بٹھاؤ او بڈھے کو. اس طرح بڑھاپا دیکھ کر رویا. میرے دوستوں یاد رکھو اتنا ہی نہیں، میرے دوستوں جورو بچے بھی بھگا آلتی گھر سے کہ وہ جوانی میں بیڑیاں پینا سیکھ لیتا ہے، سگریٹاں پینا سیکھ لیتا ہے، جوانی میں گٹکا کھانا سیکھ لیتا ہے، منہ میں تمباکو رکھنے کو مرنے کا سیکھ لیتا ہے. میرے دوستوں بڑھاپا اس کا مصیبت بن جاتا ہے. دوستوں آخر میں جورو بچے بھی گھر سے بھگا آلتی، ایسے کتے کی بڈیاں کو بھگا ڈالی، روڈا میں بسٹانا میں پڑکو مر گئے. پھر ان کو بھیک منگ کو منسپالٹی والے لے آ کو مشان میں گاٹتی. اس لیے میرے دوستوں بچپنے کی قدر کرو، بچپنے میں علم حاصل کرو. پیارے بچوں ماں باپ کی فرمو برداری کرو، بچپن میں علم کو حاصل کرو. اے جوان بھائیوں جوانی میں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو. جوانی میں بری صحبت سے بچ کر رہو. جیسا سنگ ویسا رنگ. یاد رکھو سنگ کیسا کرو گے ویسے رنگ میں رنگے جاؤ گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے بری صحبت کو کٹ کر دیتا ہے، اچھی صحبت میں لگا دیتا ہے. اللہ جس انسان سے غصہ کرتا ہے اچھی صحبت کو کٹ کر دیتا ہے، بری صحبت میں لگا دیتا ہے. اس لیے دوستوں صحبت اچھی کرو، عزت ملے گی، اس کے بعد مر گئے تو جنت ملے گی. میرے دوستوں بھائیوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا فضول خرچ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے. میرے دوستوں ایسے ہمارے کتنے بھائی ہیں، کتنے نوجوان بچے ہیں بیجا فضول پیسے خرچ کرتے ہیں. میرے دوستوں بیوی ماں باپ کے لیے تو دینا تو رو رو کو دیتی، جورو بچوں کو دینا تو رو رو کو دیتی. درندرا ہوٹلاں کو گئے تو 400-500 1000 روپے کھاتی اور دوستاں کو لے آ کو خوب کھلاتی. میرے دوستوں یاد رکھو ایسا فضول میں اڑاتے رہیں گے. اللہ کی نعمت کو قدر کرو. تم نہ پوچھ ہے ہر پیسے کی پوچھ، تمہارے کمانے کی بھی پوچھ ہے کیسا کمایا. کیونکہ مومن مسلمان کسی کا دل دکھا کے نہیں کماتا، حرام بیچ کے نہیں کماتا، سود بڈی لے کے نہیں کماتا، زنا کا دھندا کر کے نہیں کماتا، چوری نہیں کرتا. مومن مسلمان
جھوٹ بول کو نہیں کماتا مومن مسلمان. یاد رکھو، اگر سچائی کے ساتھ تجارت کرتا رہا، سچائی کے ساتھ کولی کرتا رہا، سچائی کے ساتھ نوکری کرتا رہا، میرے دوستوں یہ سب عبادت ہو جائے گی. اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں بادشاہ بنا کے داخل کرے گا. میرے دوستوں، چند گناہ کو معاف نہیں ہیں. یاد رکھ لو وہ چند گناہ کیسے ہیں. ایک تو شرک عظیم، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا انسان کا سجدہ کرنا، اللہ کے سوا انسان کو پکارنا مصیبت میں، اللہ کے سوا انسانوں کے نام پر نظر و نیاز کرنا، مردوں کے اوپر زندوں کے لیے محتاج بن کو ان کے سامنے رکوع سجود کرنا، یہ سب شرک ہے. اور دوسرا بدعات. بدعات کیا؟ قرآن حدیث میں نہیں سو باتاں بول ڈالنا، چھپ کے تو بولنا یہ قرآن حدیث میں ہے بول کو، یہ بدعات ہے. میرے دوستوں، اللہ ایسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے. اور دوسرا، اللہ خودکشی کو بھی معاف نہیں کرتے. جو آتم ہتیا کرتا ہے اسے معاف نہیں کرتے. میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خودکشی کرنے والا جہنمی ہے. یاد رکھو، خودکشی کیا؟ پھانسی لے لینا، زہر کھا لینا، ریل کے پٹے میں منڈی ڈالنا، بس میں جا کو مل جانا، یہ سب خودکشی ہے. ووچ نہیں، منہ میں تمباکو رکھنا، ہوٹا میں بات کرے تو تمباکو رکھنا، بیڑی سگریٹ پھونکنا، برانڈی پینا، نشے کے چیزیں استعمال کرنا، یہ بھی خودکشی ہے میرے دوستوں. اس لیے ایسے گناہ سے بچو. ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے، جہنم میں جانا پڑتا ہے. میرے دوستوں، اگر کسی کا مال ہڑپ کر لے، اس کا مال ہڑپ کر لے کو کلیاں پو مار لینے کو توبہ توبہ بول کو اس کا مال واپس کرو، اس کے بعد توبہ قبول ہوتی سو. میرے دوستوں، کسی کا دل دکھا دیے، یا رشتہ داروں کا ہو، یا اوروں کا ہو، یا ماں باپ کا ہو، اگر کسی کا دل دکھا دیے، کلیاں پو مار لینے کو توبہ توبہ بول کو توبہ بولتے سو، پھر ان کا دل خوش کرنا، ان کے اوپر احسان کرنا، ان کو کیا بھی اچھا کھلا پلا کو ان کو خوش کر کو توبہ کرنا سو. میرے دوستوں بھائیوں، یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. دیکھو تمہارے میرے نبی، سارے انسانوں کے نبی، رحمت العالمین، 40 سال تک یہ پوری انسانیت کی ایکٹنگ کرے، مکے کے اندر پوری انسانیت پیش کرے، 40 سال تک سچی تجارت کرے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، انسانوں سے محبت کرے. یہ کبھی نہیں دیکھے وہ ذات یہ ذات، یہ گروپ وہ گروپ، یہ پارٹی وہ پارٹی. رسول اللہ کبھی نہیں دیکھے. ہر انسان سے پیار کرے، ہر انسان سے محبت کرے. 40 سال کے بعد نبوت ملی، اللہ قرآن دیا 40 سال کے بعد، پھر رسول بنے 40 سال کے بعد، سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائے. دیکھو اللہ ان کو کتنا زبردست انعام دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ یہ آیت کو نازل کر دیا. دیکھو میرے پیارے نبی کو، میرے پیارے رسول کو سارے انسانوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنا دیا. اے انسانوں، اگر تمہیں اللہ محبت کرنا ہے، کان کھول کے سن لو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اے پیارے نبی، آپ کہہ دو ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ بھی ان سے محبت کرنا ہے تو کہہ دو میرے بندوں سے، خل کے معنی کہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے انسانوں، اگر اللہ تمہارے سے محبت کرنا ہے تو تمہیں میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، تمہیں میں جس طرح بتاتا ہوں اس طرح زندگی گزارنا. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرتا ہے. اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم،
اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے بخشنے میں. پھر اللہ فرمایا قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اس کے رسول کی بات سنو. اللہ کی اطاعت کیا؟ رسول کی بات سن کو زندگی کرنا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اسے کافروں کو محبت نہیں کرتا. یہی فیصلہ ہے کتاب خدا کا، مخالف نبی کا وہ دشمن خدا کا. کرو دوستوں دل سے طاعت نبی کی، نہیں فرض تقلید تم پر کسی کی. میرے دوستو بھائیو، اندھی تقلید نہ کرو. پیچھے سے چلتے آ رہا ہے، باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، پیران سے چلتے آ رہا ہے، امامہ سے چلتے آ رہا ہے. یہ سب دلیل نہیں میرے دوستوں، قرآن اور حدیث دلیل ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنتی. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت. مضبوط پکڑ لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے، اللہ کے رسول نے فرمائے. اس لیے قرآن اور حدیث پر چلو، قرآن اور سنت پر چلو. اسی لیے شاعر نے کہا اہل سنت پہ چل جا اے سالک بے دھڑک، سیدھا جنت کو جاتی ہے یہ سڑک. اندھی تقلید پہ نہ جا بھائی یوں بے دھڑک، سیدھا جہنم کو جاتی ہے یہ سڑک. میرے دوستو بھائیو، تمہیں معلوم ہو گیا یہ قرآن اور سنت کی بات ہے، یہ قرآن اور حدیث کا عمل ہے. بے جھجک عمل کرو. میرے دوستو اندھی تقلید نہ کرو. پیچھے سے چلتے آ رہا ہے، ادھر سے چلتے آ رہا ہے، ادھر سے چلتے آ رہا ہے، ایسا عمل نہ کرو میرے دوستوں. کل قیامت کے دن ہمیں کوئی دلیل نہیں بنیں گے، قرآن اور سنت ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا میرے دوستوں. اسی لیے شاعر نے کہا کہتے ہو وفادار، وفا کر کے بتاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. میرے دوستوں 100 گز واری کتے، ایک گز پھاڑی نہیں کتے. ایسا ہمیں 100 گز وارتی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک گز پھاڑتے نہیں. پھر بھی کس کے پاس کا ہے اس کے پاس سر جھکاتے رہتی، کہاں کا وہاں بھیک مانگتے رہتی، کسے کا ہے اسے پکارتے رہتی اللہ کے سوا. میرے دوستوں 100 گز واری، ایک گز پھاڑی نہیں. مطلب کیا؟ 100 بار چومتی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. رسول اللہ کی سنت ہے تو آہستہ منڈی پھرا لیتی. یہ کیا بے وفائی ہے میرے دوستو. اس لیے بے وفائی نہ کرو اللہ سے، بے وفائی نہ کرو رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کی حدیث تمہاری نجات کا رستہ ہے. یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کوئی نہیں رہیں گے. سورہ عمران تمہارے ساتھ رہے گا، سورہ عمران تمہارے ساتھ رہے گا، اللہ کا قرآن تمہارے ساتھ رہے گا، خبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی. میرے دوستو یہ بیان تمہارے دل کو لگا ہے، لائک کرو، شیئر کرو، اوروں کے واٹس ایپ میں ڈالتے رہو. میرے دوستو باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے. اگر نہیں میں شہادت پی لوں، اللہ کو پیارا ہو جاؤں، میں مر گیا، میرے دوستوں جنت میں ملیں گے. ایک عبید اللہ مر گیا، کروڑوں عبید اللہ پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ بیانہ بار بار سنو، بار بار سنو گے تو میرے سے اچھا بولنے والے بنیں گے میرے دوستوں. آج ہماری بدنصیبی دیکھو، 50 سال سے بیانہ سن رہی، 100 سال سے بیانہ سن رہی، خالی چندہ ماما کے کہانیاں، نبیاں کے کہانیاں، ولیاں کے کہانیاں، جنگ کے کہانیاں، کرامت کے کہانیاں. میرے دوستوں یہ کیا لوگوں کو دھوکہ دینا. آج علماء سو بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہی، انہوں بھی بکرے اور بن کو دھوکہ کھا رہی، آج تک بولنے والے نہیں بنے. محمد رفیع کا گانا دل دل کا بولتی، کشور کمار کے گانے گل ڈل ڈل کو گانے گاتی. یکتاش نہیں، چاڑی چگلی، تہمت لگانا، گھنٹے گھنٹے، اس کا بولے تو گھنٹے، اس کا بولے تو گھنٹے، پڑوسی کا گھنٹے بولتی، رشتہ دار کا گھنٹہ بولتی، منہ میں کف پھٹے تک بولتی، شکایت، غیبت،
तोहमत। मेरे दोस्तों, कुरान पाक है, याद रखो। जब तक तुम्हारा दिल पाक नहीं होता, कुरान पाक तुम्हारे दिल में नहीं आता। जब तक तुम्हारा सर पाक नहीं होता, तब तक कुरान तुम्हारे सर में नहीं आता। इसलिए पहले पाक करो, पहले डिलीट करो, बुराई को डिलीट करो, फिर अच्छाई को ऐड करो। पहले डिलीट करे तो ऐड होता। सो मेरे दोस्तों, कचरा खूब रख ले को, कुरान हदीस भी अंदर आना को तो आता नहीं दोस्तों। पहले कचरे को पाक करो। इसलिए अल्लाह फरमाया, खद अफलाह मन तज़क्का। कचरे को पाक कर, तेरे दिल को पाक कर, तेरे दिमाग को पाक कर, फिर अल्लाह उसके रसूल की बात तेरे दिमाग में आके फिर तू बोलने वाला बनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह घंटे घंटे बोलता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह घंटे घंटे बोलता है, अल्लाह की पहचान घंटे घंटे कराता है। मेरे दोस्तों, दीन का दाई बनने के वास्ते 14-15 साल मदरसे को जाना जरूरत नहीं है। खाली सूचना, जमीन को देख को सूचना, आसमान को देख को सूचना, समंदर को देख को सूचना, पहाड़ों को देख को सूचना, ये चांद सितारियों को देख को सूचना, ये सूरज को देख को सूचना। तुम्हें खारी ना खाना, सुबह से शाम तक तन्ना का, मुर्गा मच्छा, बिरयानियां परोटे, सूचना कौन खिला रहा है बोल को, फिर निकाल रहे ना पीछे से, वो कौन पीछे से निकाल रहा है वो सूचना। मेरे दोस्तों, याद रखो, जब तक सूझते नहीं तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आता। सोचो मेरे दोस्तों, तुम ना खिलाने वाला कौन, तुम ना पैदा करने वाला कौन, तुम ना मौत देने वाला कौन, मरने के बाद उठाने वाला कौन, हिसाब किताब लेने वाला कौन, जन्नत में दाखिल करने वाला कौन। सोचो मेरे दोस्तों, सोचो, वरना जानवर में हमारे में क्या फर्क होगा। सोचे तो अहसनु तक़वीम, नहीं सोचे तो असफला साफिलीन। अब ये दुनिया से अहसनु तक़वीम बन को गए तो जन्नत को जाती, असफला साफिलीन बन को गए तो जहन्नम को जाती। कोसे नबियां भी बचाते नहीं, सिफारिश करते नहीं, कोसे वलियां भी नहीं करते, कोसे सहाबा भी नहीं करते। मेरे दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा करती मरने के बाद पैसा भरती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।